الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا اے تساں سارے سٹیج والے بھی جڑے دائیں بائیں کھلوتے ہو جڑے سامنے بیٹھے ہو جڑے ٹردے پھردے پہ ہو انہاں ساریاں نو ایمان علا کیا گیا ہے یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین جس جس اپنی تقدیر رب تعالیٰ کو لوں چمکوانی ہے وہ پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ مصطفیٰ مجتبہ گل تو ساری سرکار دی کرنے ہیں سننے دا ارادہ ہے توڑا اے نری مغفرت حضور دا ذکر سننا سبحان نری مغفرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تو لمحے پہنڈے ایسی باتیں دینا ہے جتے ہونج تو یہ تو وہ تو ایسے تو کیسے تو ویسے تو جیسے بندہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے بعد دل کی محبت سے ایک لمحے مصطفیٰ کا نام سن لے اللہ اس کی تقدیر میں مغفرت لکھ دے نعرہ رسالت یا رسول اللہ اے ساریاں یا رسول اللہ بھی نہیں کیا ٹھہرے ہے ذرا میں تقریر شروع کرنے تو پہلے تمہیں پوچھنا چاہتا ساریاں کلمہ پڑھے ہیں بولو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے دا جواب کیوں نہیں ساریاں دیتا ہے جواب انج دینا ہے کہ پورے پنڈ بچ آواز جائے ہن بولو نعرہ رسالت اسٹیج لے بولے جی مولوی بھائی بولے جی صوفی بھائی بولنا چھوٹی داڑھی والے لمبی داڑھی والے ٹوپی والے اینک والے سب کو بولنا پڑے گا سرکار سب دے سانجے نے الحمدللہ چلو جی کوئی مجدد صاحب کا ذکر ہو رہا ہو تو نقشبندی پڑھ کے غوث پاک کا ذکر ہو تو قادری پڑھ کے خواجہ معین الدین پاک کا ذکر ہو تو چشتی پڑھ کے شہاب الدین سرورد کا ذکر ہو تو سروردی پڑھ کے اور بندیا خدا دیا ہون تو تنظیمہ بھی بتیریاں نے تو فلانے دا ذکر ہوئے تو فلانا پڑھ کے تو فلانے دا ہوئے تو فلانا پڑھ کے تو محمد عربی کا ذکر ہو تو مومن پڑھ کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول یا رسول یہی تقریر تمہیں کرنی ہے وہ لوگوں میں ویسے ہی کام کا شورہ ہے بابا یہ گل کرتا ہے تو ہو جاندی ہے یہ کرتا ہے تو ہو جاندی ہے وہ جو بھی جاندہ ہے پہلے میں مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں پھر سب کچھ ہو جاتا ہے وہ بیلیا جے حضور دا نام نہیں لینا تو پھر کوئی فیض فوز نہیں مانگنا چاہتا ہے کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ جو تیرے دل میں تمنا ہے مانگ تیرا دامن چھوٹا ہے محمد کی نگاہ کا فیض زیادہ ہے مانگتے مانگتے تو تھک سکتا ہے پر مصطفیٰ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے ان کے تو ابرو کا اشارہ قیامت کے دن ہوگا تو ان کی ساری امت کی درود پڑھتے ہوئے جنت
بریلوی کا شروع کیا. آج ذرا طبیعت بھی متغیر جی ہے میری, گلا بھی سب کچھ, لیکن کرنی تو ہے نا گل سرکار دی. مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو, سبحان اللہ. ہر گل تے سبحان اللہ آخری جو. جس کو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سمجھ آتا ہے تو وہ تو بولے, نہیں آتا تو مصطفیٰ مجتبیٰ کس کو کہتے ہیں یہ تو پتا ہے نا. چلو جی ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی کا کلام اوکھا ہوندا ہے, یہ بھی گل اوکھی ہے کہ مصطفیٰ کون ہے, بولو کون ہے, یہ بھی نہیں معلوم. جنہوں نے زمین پر رکھا قدم تو زمین پاک ہو گئی, جنہوں نے تھوک مبارک کنویں میں ڈالا تو میٹھے ہو گئے, جنہوں نے ارادہ فرمایا تو سورج ڈوبا ہوا پلٹ کے پیچھے آ گیا. او بیلیا جنہیں ہاتھ پھیریا تو لٹکتے ہوئے بازو پلٹ کے جڑ گئے. او بیلیا کالے رنگ کے حبشی سے ہاتھ پھیریا تو حسن و جمال کا پیکر بن گیا. جے موج وچ آ گئے تو جابر دے مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. درختوں نے اپنی جڑیں اکھیڑ کر جن کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کی, کھجور کے ہوشے کی طرف اشارہ کیا تو وہ رقص کرتا ہوا قدم مبارک کا بوسہ لینے کے لیے آ گیا. او بیلیا گدا تک بھی جن کی قدموں میں حاضر ہو کر آ کر کہتا ہے کہ میری نسل میں بھی نبیوں کی محبت تھی, میرے کلیجے میں بھی مصطفیٰ تیری محبت. اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ مصطفیٰ کون ہے. وہ مصطفیٰ جن کے لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازہر اللون وکأن عرقہ اللؤلؤ وَإِذَا مَشَى تَكَفَّى. یہ جن کو ذرا ذوق شوکر بھی کا ہے یا بخاری کا ہے وہ بھی غور کر لیں. وَإِذَا مَشَى تَكَفَّى وَاللَّهِ مَا مَسَسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سنن تو پہلے ہی کہہ دیو سبحان اللہ. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حدیث شریف سنے ترجمہ بعد میں سنے, سبحان اللہ پہلے کہہ دے, اس کو اندر سے انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ آئی 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 گل ساری سرکار دیئے, آر دیئے نہ پار دیئے, گل ساری گل ساری گل ساری. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ کے جو چلے تو رب کعبہ کی قسم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذا مشا تکفا, جب مصطفیٰ زمین پر اٹھ کے چلنا شروع کرتے تو لگتا یہ کہ ساری کائنات مصطفیٰ کی مٹھی میں آ گئی ہے. ہاتھ تیرا کیا کھو سبحان اللہ. کانا رکھاہو اللولو, جب ماتھے پر پسینہ آتا تو ہم یہ نہیں کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ پسینہ تیل رہا ہے. ابو بکر عمر کو کہتے یوں, عمر علی کو یوں کہتے, دیکھ ہیرے اور موتی مصطفیٰ کے ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں. سنی زور سے کہہ دے سبحان اللہ. ازہر اللون کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون. اور جب اپنے حجرے سے رسول اللہ نکلتے اور ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تو واللہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے مجھ محمد جمال الدین کی, بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج میں وہ چمک نہ ہوتی جو محمد کے رخساروں میں ہوتے. پھر کہہ دو سبحان اللہ. اجے تو ہم دے ہاں غلط ہے ہی سرکار دی, میں تو انتعارف کرا رہے ہیں کون مصطفیٰ. مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو, سرورے ہر دو سرا ہو, مالک ہر ما سوا ہو, ملک خاص کبریا ہو,
سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جاں فضا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا۔ اللہ زور دے ہاتھ کھڑے دو سارے ساتھی۔ میں ویسے حیران ہاں جڑے سنگی جے بھی حضور دے نام تے نہیں بول دے تھے، کوئی کام رل گٹ ہے، ڈبلنگ تے نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ دے نام تے نہ بول۔ وہ کہ بابا پہ پڑھتے سی ہو، بابے دے نام کی سی آؤ بابا پڑھ رہے سی، ماں دی شان تے بڑے مچل رہے سے ہو۔ اے ساری دنیا دیا ماواں پترو رسے نال بنو نا تو قربان کرو، تو پھر بھی انہاں ساریاں ماواں تو وہ ذرہ افضل ہے جس نے مصطفیٰ کی نالین کے تلے کا بھوسا لیا تھا۔ یہ دماغ میں رکھ لو۔ ہاں اے امت کو یہ پٹی پڑھ لینی چاہیے، اے بچیا بچانا کل ماں نے نہیں مصطفیٰ نے ہے۔ کس نے بچانا ہے؟ اچھا بولو۔ ہاں مصطفیٰ کی محبت ہو تو پھر ماں کی محبت نافع ہے۔ ہاں مصطفیٰ کی محبت ہو تو پھر باپ کی محبت نافع ہے، کہ مصطفیٰ کی محبت نہیں ماں تے ماں رہ گئی، خدا کی محبت بھی نفع نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اجے بھی سارے مولوی صاحب ہو، لال پگڑی والے ذرا ہاتھ اونچا کرنا، تاجدار ختم نبوت۔ جڑے پر نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے ہو پگڑیاں لے ہو، تاجدار ختم نبوت۔ او کدو تسا ہونے تے ہاتھ کھڑا کرو، سرکار نے قیامت والے دن تمہیں یوں کر کے بلانا ہے۔ اور میرے نعرہ مارنے والے ذرا میرے قریب آ جا تو بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آپ نے جو جملہ میں نے بولا ہے خدا جانے آپ نے کدھر کیا ہے، وہ یہ تو میرا کام ہے نا، میں گرما رہا ہوں۔ باقی جملے کی اگر آپ پورا پاکستان ویچ کے اس جملے دی قیمت دیو تو نہیں ہو سکتی۔ اے جڑا جملہ میں بول گیا کیڑا میں پھر دوران لگا، جے مصطفیٰ پاک دی محبت نہیں، جے نبی پاک دی محبت، اچھا بولو، جے نبی پاک دی محبت تو پھر خدا دی محبت بھی کسے کم دی، تائیں تمہیں آدھا گل ساری۔ اچھا بولو، لا الہ الا اللہ پڑھنے نال کوئی مسلمان آج تک ہویا ہے؟ تو محمد رسول اللہ بعد میں اس لیے رکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے فیصلہ ہوتا نہیں ہے، محمد رسول اللہ تک جو پہنچے گا وہ لا الہ الا اللہ سے گزرے گا، پر تکمیل تب ہوگی جب محمد رسول اللہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری، گل ساری، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ امتی کی اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہو، اللہ کی قسم چاہ کے میں یاد آؤ بھائی، امتی کے لبوں پر مصطفیٰ کا نام ہو، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے آپ کی کہ لب آپ کے ہوں، نام مصطفیٰ کا ہو، دماغ آپ کا ہو، خیال مصطفیٰ کا ہو، سینہ آپ کا ہو، عشق مصطفیٰ کا ہو، گھر آپ کا ہو، اس میں ذکر مصطفیٰ کا ہو۔ ایدے تو بات کے گل ہی کوئی نہیں، خدا جانے بندیاں نو کے ہویا پہ ہے۔ ایک واری نہ چمڑے نال جناب جی 99 سال دا 100 سال دا بندہ جنت وچ وڑ سکدا ہے نا، تو تسی ایڈے بدبخت کوئی نہ ہو جتنا تساں اپنے آپ نو سمجھی بیٹھے ہو۔ اے میں تو انداز دے وہاں ساری دنیا ایک پاسے، محمد عربی پاک کی کمبلی کا ایک دھاگا پکڑ لینا ایک طرف ہے۔
کیا سمجھتے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں؟ اللہ کے بندو نسبت رسول بہت وراء الورا ہے. تاں ہی تے بلے نے کہا نہ پئی نہ علماء وچ پسا مولا کوئی یار دی گل سنا مولا. اے اس جنے دی میں گل سنا رہا جہاں سینہ روشن ہے، جہدے بدن وچ علی المرتضیٰ دا خون ہے، تو جہدے بدن وچ دودھ بھی سیدہ زہرا دا ہے. انہاں فرمایا یرا لمبے مسئلے نہ سنا، کوئی یار دی گل سنا. ساڈی تے جنت ہی یہ ہے کہ ساڈے کان ہون نام مصطفیٰ دا. تواڈے تے اتھے ہی مسئلے حل ہو جانے. تسی ایویں خام خواہ وہ بچہ یہ مجھے کان میں کہہ رہا تھا بھئی میرا پتر ہو گیا، میں دل وچ سوچ رہا تھا کلا تیرا ہویا ہے. اتھے دنیا لگی پھر دی ہے تو لوگ مجھے کہتے ہیں جی بابا تم کیسی تے پتر ہویا؟ میں کہتا تو پٹی پٹھی نہ پڑھ، بندے دا پتر بن. یہ فعل میری طرف منسوب نہ کر، میں گناہاں نال بھری ہوئی ایک پنڈ نہیں، بہت بڑا کوئی پہاڑ. اوے ہمیں نہ دیکھ، ہم جس کا نام لے رہے ہیں اسے دیکھ. یہ گل جمال الدین دی نہیں، یہ گل ساری سرکار. نعرہ عظمت مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، انوار مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، عطا مصطفیٰ، سخا مصطفیٰ، عطا مصطفیٰ، وفا مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، امت مصطفیٰ. نعرہ حیدری. ان کے لیے بھی کہہ دو مداح مصطفیٰ، گدائے مصطفیٰ، فقیر مصطفیٰ. جس اتنا سینے دا زور ماریا ہے، جس اتنا زور ماریا ہے، وہ دے بھی کہہ دیو سبحان اللہ. آپ کی ماں سے کوئی بڑی بڑی نیکیاں ہوئی ہیں اور آپ کے باپ کی کوئی دعا قبول ہوئی ہے کہ نسل اس نے مداح مصطفیٰ کی صورت میں رب نے جاری کی ہے. اے پترو ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اے نکے نکے مسئلے، نکے نکے مسئلے یاد رکھو. اگر اٹھ گئی ایک نظر، کن کھول کے سن لو رتے دھوتڑے والے ہو، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ایک نظر، بس ایک نظر، بس ایک نظر. تم ایک میں پریشان ہو، یہ نہیں سوچ رہے ہو کس کی. ہم لکھ واری دیکھیں تو کچھ نہیں ہوتا، جو وہ ایک واری دیکھیں تو امت ہی جاتی ہے جنت میں. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. اور جنے دا نام ہے حضرت سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. ویلا آ گیا آخری، روح گئی اٹک، ترے لگ گئی چوکی. اپنے نوکر نو بھیجیا نے جا سرکار ہون گے مسجد شریف تے سائیاں نو آ کوئی نظر کرو تے روح نکل جائے میری آرام نہ. تو غلام آیا تے سائیں بیٹھے ہوئے، توجہ کرنا، سائیں بیٹھے ہوئے تے مسجد شریف تے فرش نو ہے ٹیلاں ٹولاں لیاں تے نہیں سننا. سائیں تشریف فرمانے تے عامر بن مالک دا آ گیا خادم. انہیں آکھیا سائیں وہ آپ دا غلام ہے نا تو روح اٹکی ہوئی ہے. تو انہیں آکھیا کوئی مہربانی کرو. تو ایک اور بھی مرض لگ گئی، ترے بڑی لگ دی نے تو جگہ دے جگ پلائی جاندیاں، ترے نہیں مک دی. سائیاں اینج کر کے تک کے ایسے تو تھلو چکی ہے مٹی. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھ پتر اے کوئی پیر صاحب نہیں ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ اے پتر ہے ٹھوکر مار دے تے 70 خرب غوث جنم لے لے. طواف پہ کر دے سن سرکار مکہ المکرمہ میں تو ایک ہاتھ ہینج آیا تو حضور نو چم کے تو نکل گیا ہاتھ. تو صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ ہاتھ تے دیکھا تھا پر جڑا کون سی؟ جڑا غیب الغیب تو آیا سن صرف ہاتھ نظر آیا اور بوسہ دے کے نکل گیا. فرمایا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، جب مجھے موج میں دیکھا تو کہنے لگے سونیا دست میں
جے تے غوث پاک نظر مار دے من تو بیڑا اللہ دی قسمیں نہیں اٹکدا. رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا فرید نظر مارے تو بیڑا نہیں اٹکدا. حضرت نظام الدین اولیاء مارے تو بیڑا نہیں اٹکدا. پیر میرے علی شاہ مارے تو بیڑا نہیں اٹکدا. سلطان باؤ کی نظر ہو تو بیڑا نہیں اٹکتا. اور یہ پیر پتہ ہے کن کا ہے؟ اور یہ پیر ابراہیم کے بھی ہے، خلیل اللہ کے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نے جن کے قدموں میں سر رکھا ہے ان کا نام محمد رسول اللہ. ان کہہ دیو حق محمد، 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 حق محمد. نعرہ رسالت، مذہب حق اہل سنت و جماعت. لو میری جان حضور نے ہنج مٹی چکی، مٹی چکی سرکار نے انج تھوک مبارک نال لایا. ہن جڑے لفظ حدیث شریف دے نے او سننا ذرا. تساں جٹ جٹ بندے ہو تمہیں ترجمہ کری سنائی جانا تانوں. حضور نے ہنج کر کے تھوک مبارک لایا تو جڑا قاصد سی نا، قاصد او جڑا آیا سی سائیاں نال گل کرن، اونے مذاق سمجھی. کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ انہیں کیا سرکار دی طبیعت مبارک کدے کدے آپ مزاح فرماندے، بہت فرماندے سن مزاح. پتہ ہے کون نہیں؟ ہاں بڑی مزاح فرماتے سرکار. مولا علی دا سنا دینا. سرکار پاک نا تے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے سن تے کھجوراں آ گئی ہیں. حضور نے فرمایا سارے کھجوراں کھانیاں سارے ہاں، لیکن جیڑا جیڑا کھجوراں کھاوے گا گٹلیاں گٹکاں اپنے اپنے منہ کے رکھے اینڈ وچ میں گننیاں. سمجھ آئیے؟ اینڈ میں گنوں گا تو دیکھوں گا پئی زیادہ کس کھا دیوں. تو مولا مرتضیٰ کو برابر میں بٹھا لیا، نال بھا لیا. تو کھجوراں سرکار بھی کھانا شروع کر دیتیاں تو مولا پاک نے بھی. تو سرکار جناب جدوں کھا لون نا کھجور تو مولا مرتضیٰ سے فرمایا وہ دیکھیں نا ذرا ابو بکر کے چہرے کو کیا ہو رہا ہے. تو جدوں ادھر دیکھیں سرکار گٹلی ادھر رکھ دے. سمجھ آئیے؟ گٹلی سرکار ادھر رکھ دیتے مولا مرتضیٰ کے آگے تو ساریاں ہی رکھ دیتیاں. ہن 10 کھا دیاں 5 کھا دیاں، اللہ تعالیٰ دے رسول بہتر جاندا ہے جتنیاں گٹلیاں کھا دیاں گٹلیاں وہ مولا مرتضیٰ دیاں ڈبل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بھی تو ہی ڈبل ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. او مولا مرتضیٰ پاک دی گٹلیاں ڈبل جناب. ہن سارے سنگیاں دیاں گٹلیاں گنیاں گیاں گٹلیاں مولا مرتضیٰ دیاں ڈبل. حضور علیہ السلام نے اپنیاں جی اگے رکھ دیتیاں. تو حضور نے فرمایا چلو جی گنو. جدوں گنیاں گٹلیاں مولا مرتضیٰ کی ڈبل نکلی. مولا پاک کی طرف رخ کر کے سرکار نے فرمایا علی بہت کھانا ہے تو. علی تو بہت کھانا ہے. تو ایڈا کھانا ہے کہ گٹلیاں اس سارے کو ود ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میں اپنی جان آپ دیا قدمہ تے قربان کراں. ایڈ کر کے تکیا نا حضور دے کے تو گٹلی کوئی نہیں. ایڈ کر کے آگیا میں جان قربان کراں. میں تے آج بہت کھا دیا لیکن آپ گٹکا بھی کھا گئے ہو. کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو سرکار موج کی بات ہے نا. موج میں آتے سرکار خدا کی قسم ہاں 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 وہ تو گلاں لمیاں نکل جا سنا کہ میں پھر اس طرف آتا ہوں موضوع کی طرف. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس نے سمجھا سرکار نے مزاق کی ہے. بھئی وہ بندہ نزا دی حالت سے مٹی سرکار دے رہے. اللہ اکبر. پر یاد رکھو پترا اے مزاح وچ بھی جیڑی گل کہہ دینا حضور جے مزاح وچ بھی فرما جان جا جنتی ہے تے رب لکھ دیندا ہے جنتی ہے. اے گل دماغ میں رکھنا. سرکار سرکار ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑے سرکار پاک نے مٹی دے دی. وہ لے کے کسی شہج بند کر کے ٹر گیا. انہیں کہ سرکار نے مزاح فرمائی. انہیں تو ٹر جنا. جدوں تے پہنچے نا تو اگے جنا صحابی ہے
نہ حضرت سیدنا عامر بن مالک انہاں گیا سیاں کہہ دیتا ہی جسے میسر نہیں شفا سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خاک لے کر پہنچے حضرت عمر بن مالک نے کہا دیا کیا ہے مصطفیٰ نے انہاں کہا مٹی شریف انہاں کہا جا حکم لے آؤ مٹی پانی کھول کے میں نے پلاؤ مٹی پانی وچ کھولی کھول کے پلائی نزا کی حالت سے بندہ اٹھ کے کھلو گیا کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں او دی کنڈ کیویں لگ سکتی ہوئے جدی کنڈ پیچھے ہاتھ مصطفیٰ کا ہو وہ کیسے ڈوبے جس نے مصطفیٰ کے لعاب والی مٹی کو چکھ لیا ہو اوے ارسطو اور جالینوس کی معجونیں ایک طرف مصطفیٰ کی دی ہوئی مٹی کا ذرہ ایک طرف کہہ دو نا سبحان اللہ مٹی چکی جناب دہنج کر کے ٹردے باہر نکلے خیری میری ہون تساں ذرا میرے حل تکو بندہ ایک پیا ہوئے اینج کر کے پیا ہوئے بڑا جرا میں نے کر کے دساں ہوئے اے پھر بندے اے بندے آدھے نے ایکٹنگ کر دیا اے گالے نہ کرا تو آنے سمجھ کے تھوں آؤنی ہے اب اینج میں آؤں اینو میں نے بندے اوہ 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 اے حالت ہوئے اوہ اوہ جی آلو اور ایک لمحے ہے حق حق محمد 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 جملہ سننا اٹھ کے چنگے پلے ڈنڈے ڈوٹے نکل گئے مدینے کی گلی میں آ گئے نزا کے حالت سے بسترہ مرگ سے عامر بن مالک باہر نکلے صحابہ نے پوچھا ہو کیڑی دوائی کھائیا جن کو یہ خبر نہیں تھی کہ سرکار نے مٹی بھیجی ہے تو انہاں کیا ہو کل دوائیاں دی نہیں جے او جرا میری صحت ویکھدے ہو کل ساری سرکار ہن بولو آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے پار دیے گل ساری سرکار دیے پتروں سائیاں دی نظر ہے سارا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر کون ہے تم میں سے بے اولاد مصطفیٰ کی طرف آئے کون ہے تم میں سے بے ہدایتہ مصطفیٰ کی طرف آئے کون ہے تم میں سے روزی کے معاملے میں پریشان مصطفیٰ کی طرف آئے یہاں سمندر بہ رہا ہے رخ کرنا تیرا کام ہے مالا مال کرنا مصطفیٰ شہادت ہو گئی ان کی 15 دنوں کا تھا میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہوش سنبھالنے کے بعد 15 شلوار اور قمیض اور تو ہون میں یوسف شاہ نو ادا وہ ہزاراں کی تعداد میں اوپر کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ خدا کے بندے کسی کو تقسیم کر دے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بھر جائیں یقین کرو یقین ہمیں ہے نہیں رولا سارا یقین دا ہے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابن رافع بڑا مشہور صحابی دوسرا بھائی ان کا اس کا نام رفا ابن رافع اور کون رفا دونوں جا رہے ہیں بدر کے میدان میں کان کھول کے سنو ادھر میرے والے پاسے تکنا بدر کے میدان میں جا رہے ہیں کہاں جی تو نکلے مدینے شریف چوں کتوں نکلے تو جانا کتھے ہے اے نہیں نال نال میرے چلو کتھے جانا ہے نکلے کتھوں اٹھ ایک ایسا ہے اونٹ ہے کہ چل نہیں رہا گوشت کو نہیں ہوتے تھے اے پکھا بند کر دیو پتر توجہ جی اٹھتے گوشت کو نہیں اڈیاں دا پنجر اٹھ تو اتے بیٹھے ہوئے دو میں پرا تو دو میں صحابی ایک ابن رافع اور دوسرا رفا کون
رے فے الف این اگے ہے آت میری ذرا مخارج مخورج نہ پڑھ لینا میں سادہ جٹ جہاں تو حضرت رفاع اور ابن رافع دو میں ٹر رہے اتے بیٹھے ہوئے وہ جناب اٹھ بہ گیا اے بھی بند کر دیو پکا بہ گیا ہاں انہوں چلن دیو بس ٹھیک ہے گرمی ذرا لگے میں پسینہ آتا ہے نا جب مجھے تو میں سمجھتا ہوں میرے گناہ دھل رہے ہیں تو سن کہتا روک دیتا ہے سارا میرا ابن رافع تے رفاع دو میں پہ جاندے نا قبلہ افتخار رضوی صاحب اٹھ ٹر نہ سکے تو اینج کرنو اٹھ نہ ٹرے اٹھ بہ گیا او دے کول ٹرن نہ ہوئے جنے ہوتے دو بیٹھے او دے ہوتے گوشت کو نہیں بہ گیا اٹھ بیٹھے تے دعا منگ دین یا اللہ جے کدے اٹھ ٹھیک ہو جاوے اساں بدر وچ پہنچ جاواں اے اساں ذبح کر کے سارے صحابہ نوں کھلا دے سا سمجھ آئیے اے دعاواں پہ منگ دین ان دعاواں بھی پہ منگ دین تو آمی نہیں اٹھدا اللہ کو دعاواں پہ منگ دین اٹھ نہیں پہ اٹھدا اتنے میں دیکھا کہ رحمت للعالمین جانے جانا مصطفیٰ ہو مجتبہ رسول اللہ جلوہ گر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ گلہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اٹھ نہیں اٹھتا آپ نے پانی لے کر کلی کی کیا کیا انہوں کیا دیو پنجابی کرولی کرلی وہ اصل میں ہر علاقے میں اس کلی نو مختلف زبان ہمارے پنجابی میں ادھر راولپنڈی میں کہتے ہیں چلوٹی کیا کہتے ہیں چلوٹی اور آپ کیا کہتے ہو کرولی یا کرلی جو بھی اور اردو میں کہتے ہیں کلی ہے اور عربی میں اس کو مج کہتے ہیں کیا مج جڑیاں دودھ چونے والیاں نہیں ہوندیاں یہ نہ سمجھ لینا تو وہ نہیں جاتا ادھر نہیں تو آپ ڈیری فارم پہ پہنچیں گے او خدا کے بندو کرولی کی تھی سرکار پاک نے کرلی کر کے سرکار نے فرمایا اے جڑا پانی ہے نا اے اٹھ دے منہ وچ بھی پاؤ اے دی کوہانڈ تے بھی پاؤ او جڑی ہڈی نکلی ہوندی اوتے اے دے سر تے بھی پاؤ تے دوویں بہ جاؤ جے کوئی تیجا ملدا ہے تو اونوں بھی بٹھا لو او سنی ہاتھ چکے کہ سبحان اللہ یہی تو گل ہے سبحان اللہ کرنا لی ایک قدم بھی جو چل نہیں سکتا تھا وہ کیا کمال ہے اس پانی میں پانی نے صرف منہ کا طواف کیا اندر سے منہ کو چوم کے آگے گرا شفا کا پیغام لے آیا وہ جڑا ایک لمحے پانی پھر کے آوے وہ دی برکتیں ہے تو اس منہ والے محمد کا عالم کیا لو جی یا محمد سنو جی گرمی بھی تیری ہے تھوڑے نعرے سنگی ذرا زور کٹ لا رہے ہیں اس کے باوجود بھی میں آپ کو جلدی سے سناتا چلوں اب وہ صحابہ جو ان کو پیچھے چھوڑ گئے تھے توجہ کرنا میری جان آپ پر قربان حضرت افتخار رضوی صاحب ڈیری فارم کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب وہ صحابہ جنہوں نے انہیں پیچھے چھوڑا جنہوں نے انہیں اور صحابہ آگے گزر گئے تھے صحابہ آگے گزر گئے تھے اور جب یہ اونٹ دوڑتا ہوا ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اونٹ کی طرف دیکھا اور بولا کیڑی جڑی بوٹی کھوا کے لے آئے ہو کہ یہ تو اٹھ نہیں سکتا تھا چل نہیں سکتا تھا اب یہ ہم سے آگے گزر رہا ہے تو ابن رافع اور رفاع نے کہا اے جڑیاں بوٹیاں کھا کے نہیں آیا آپ نہیں پیا ٹرتا ہے گل ساری سرکار دب کے بولو آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے اور میں ضرورتے دوٹلے والو اے ہاتھ بن کے توان دساں میں نے تو یہ نعرہ قیامت کے دن لگانا الحمدللہ واہ واہ مجھے نہیں پتا کون کون میرے ساتھ بولے گا کون نہیں بولے گا لیکن میں نے قیامت کے دن یہ نعرہ لگانا ہے جب میرے حق میں فیصلہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ سے ہوا تو پھر میں یہ کہوں گا او جان بھر کے ملاؤ اوے ہمیں گناہگار تر سمجھنے والوں ہم جو جنت میں جا رہے ہیں اس بنا پر جا رہے ہیں اعمال کوئی نہیں تھے گل ساری سرکار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری جڑی ڈبے بیڑے تار دیئے گل ساری دو دیئے نہ چار دیئے بگڑی بڑی سنسار دیئے گل ساری برتر کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں
آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے، پڑھو درود مصطفیٰ پر. آپ نے کامیاب ہونا ہے، رسول اللہ کا دامن تھامو، اللہ اس کا ہو جاتا ہے بیلیو جس کے مصطفیٰ ہوتے ہیں. یہ وابڑیوں کی نہ باتیں سنو. خدا کا اور مصطفیٰ کا آپس میں جنگ نہیں ہے. ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، مصطفیٰ کی اور خدا کی آپس میں جنگ نہیں ہے. جو دشمن ہوتے ہیں وہ زلفوں کی قسمیں نہیں کھاتے، جو دشمن ہوتے ہیں وہ ماتھوں کی قسمیں نہیں کھاتے، جو دشمن ہوتے ہیں وہ پیشاب کے اندر بھی دشمن کی شفا پیدا نہیں کرتے. اور رب نے اپنے محبوب کے پیشاب اقدس ہو، عطر و انور ہو، اعلیٰ و ازکا و اکرم میں وہ شفا کی ریزیں رکھی. رب بتانا چاہتا ہے محمد مجھ سے جدا نہیں، میرا محبوب ہے. ہونا کو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ آپ علیہ کا وسلم. بیڑا تبھی پار ہوگا جب آپ کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو. یہ مت سوچیں اللہ حضور حضور کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، بالکل ناراض نہیں ہوگا. آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ پر کرم ہوگا. اوے اس کو تو اتنی غیرت آتی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اتنی غیرت آتی ہے، اتنی غیرت. ایک صحابی دی آواز اچھی سی، آیت نازل کی تھی، آوازاں نچیاں رکھو. یہ ادب دشمن سے کھاتا ہے یا محب سے کھاتا ہے؟ اور بیلیا میں ایتھے بیٹھے ہیں، اگر میرا کوئی نواں مرید ایتھے دیکھو تھوڑا جائے سنگی بار بار ایک بالا بیٹھے ہیں، بار بار مجھے تھوڑی سی ایک بات محسوس ہوئی، وہ آپ سے نہیں کرنے کی. میں نے فوراً یوسف شاہ کو بولا یہ بالے کو اٹھا وہاں بٹھا، اس کو تربیت کی ضرورت ہے. جو میں نے کہا وہ یوسف سمجھ گیا، لفظ میں نے ایک بھی نہیں بولا. جو ہم نے کہا وہ سمجھ گیا. یار یاروں کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا. اساں حالی ڈیری بار ماں گیا تسی سمجھ گئے. او میرے کلیجے کے ٹکڑوں، رب میں اور ماں مصطفیٰ پاک میں محبت کا رشتہ ہے، اور ایک فیصلہ ہو چکا ہے، محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا ہے. ہونا کو نعرہ رسالت. تو جو ہے مصطفیٰ کا وہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جو رسول اللہ کا ہے وہ خدا کا ہے، جو خدا کا رسول اللہ کا نہیں وہ خدا کا بھی. تو کل قیامت لڑے تیرے پہ کرم کی نگاہ پڑ جائے گی، اور پڑھنے کے بعد رب بھی یہ تجھ سے کہے گا جا تجھے بخشا گل تیری نہیں. اے ٹھنڈے ہو جا سو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اینا آنکھاں نال میں اے حدیث شریف پڑھی، اینا آنکھاں نال کہ اللہ پاک جہنمیوں سے یہ فرمائے گا کہ تمہیں چھوڑا، تمہیں اچھا بولو. اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں یسمون الجہنمیین، جنت میں پہنچ کر بھی ان کو جہنمی کہا جائے گا. جنت میں جا کر بھی وہ نام کے جہنمی رہیں گے، ہوں گے جنتی نام جہنمی. اسی تو کسی نو ناراض ہوں گا جہنمیاں، تو کدی کدی پترو جہنمی بھی جنتی ہوندا جے، دھیان رکھیو جنہوں تسی کہہ رہے ہو. وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد پھر جب ان کو بلایا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا بھائی جہنمی بات سننا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف. کہا جائے گا جہنمی بات سنو، تو جنت میں ایک دم جس طرح تواڈے توتے اڑ گئے اتھے بھی اڑ جانے کئیاں دے. بھئی جہنمی تو جنت میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ بھئی جہنمی جنت میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو وہ حیران ہو کر کہیں گے تو جہنمی ہے؟ وہ کہے گا نہیں جنتی ہوں. تو کہے گا پھر تمہیں جہنمی کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جواب وہ یہ دے گا وہ اصل گل یہ ہے بھئی میں اعمال دی وجہ تو جنتی نہیں سا جہنمی سا.
تو میں چلا گیا سا جہنم وچ اے تے مینوں مصطفیٰ لے آئین گل امال دی نہیں گل ساری سرکار لیکن ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ نعرہ لگا کر اگر کوئی کہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر کوئی کہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اسے اس نعرے کی سمجھ نہیں آئی. پھر نماز تو حضور کی دی ہوئی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. روزہ تو حضور کا دیا ہوا ہے، حج تو حضور کا دیا ہوا ہے. میں تو اس امام کا پیروکار ہوں جس کا نام احمد رضا بریلوی ہے. اس امام کو ماننے والا ہوں میں. مدینے میں جا کر حضرت کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اعلیٰ حضرت بریلوی کے قدم میں کانٹا چبھ گیا بھائیو، تو آپ کے خادم غاز نے سوئی لا کر کہا کہ کٹ دے ماں، او فرمایا کملے آپ مدینے کا ہے. یہ تو قدم میں آیا، آنا تو اسے احمد رضا کے جگر میں چاہیے تھا. اور بولو عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت نہیں یرا ہاتھ دوئیں کھڑے کر کے جے اس امام نو منن سلام کرو تو عشق دی مزہ نہیں. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت خدا کی قسم ہمارا تو اس امام سے تعلق ہے، تو اگر مدینے شریف کا کانٹا چب جائے وہ تو پیر چکڑ دے نہیں، تو جے مدینے والا نماز دے وے تو سینے نہ لانی چاہیے دی کہ نہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بولو. نہیں می جڑا پردہ مٹھا شٹھا بھی ہے اللہ او دی مٹھ دور کر. مایوس پھر بھی نہیں ہونا انشاءاللہ. تساں کلمہ پڑھے تو بڑا خاتمہ اینڈ تے انشاءاللہ ایمان تے ہی ہونا ہے. لیکن نماز دا بھی انکار کرنا، اللہ سن نمازی بنائے، روزے دار بنائے، لیکن دعائی خدا دیجئے اس درس نال اے بھی سن لو، نماز بھی جہنم میں جانی جے سائیں نہ ہوئے. یہ کان کھول کے سن لو، دنیا دا چوٹیاں دا مولوی جے دی ایتھے تنی تو تھلے تک داڑھی ہوئے تو ایڈا پاگ ہوئے تو او دا تھلے لٹک رہا ہوئے کگرا، انہوں ایتھے لے آؤ میرے سامنے تو انہوں آخو بس صرف اتنی گل دس. بندہ ایک نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، پریزگار بھی ہے، تو تسبیح بھی ہر ویلے ٹھک 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 ٹھا ٹھک 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 ٹھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ تو میرے جیسے. بس اس مولوی نو کہنا مولوی ماں دا دودھ پیتا ہی حرام دا نہیں ہے تو حلال دا ہے، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے بس اس مسئلے دا جواب دے کہ نماز ہو دی کسے کم دی ہے، روزہ ہو دا کسے کم دا ہے، حج ہو دا کسے کم دا ہے. اے مانا جے گال ساری سرکار دی دا کہ نماز و روزہ سب ہے پر محمد نہیں تو رب بھی نہیں، تو یہ مصطفیٰ ہے تو پھر کدھر بھی بیڑا پار ہے، ادھر بھی بیڑا. ہن بولو گل ساری سرکار دیئے، گل ساری سرکار دیئے. باقی ہم نماز روزے کی تو نعوذ باللہ من ذالک. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم حضور کی اتنی عشق کی بات کریں اور آپ سے کہیں کہ نماز میں کوتاہی کریں. چلے ہو میں تو قسم خدا دی ادھر میری آنکھاں چکھاں پاؤ، تقریر میری ختم میں اللہ دی قسم چاہ گیا تھا. میں ہوں تواڈے کول تقریر کرنا بیٹھا نا، جب تک میں 1.5 سپارہ پڑھ نہ لوں گاڑی کے اندر یہ بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تقریر ہی نہیں کرتا. ہون بھی کدے میں نہ سنا کے انہوں آیا ہوا تو خدا دی ذات میں اتھے زمین دے وچ واڑ دے. میں چشمدید گواہ جناب اس گل دا. 2-3 دن پہلے دی بات ہے، آپ ننکانہ صاحب میں دعوت دیتی، آدھا گھنٹہ میں روڈ تے کھڑا رہا، آپ دی گڈی آئی تے میرے نال سلام تک نہ لیا، تلاوت کر رہے سن، قرآن پاک کھلا ہوا سی. ٹھیک ہے جناب، جدوں ننکانہ صاحب ہے تلاوت ختم ہو گئی، اتھے جا کے مینوں ملن کہندے ہن سنا تیرا کی حال چال ہے. بسم اللہ. یقیناً میں حقیقت بات ہمارا مقصد ہرگز یہ کوئی کرامت کے طور پر پیش کرنا نہیں، یہ غلط فہمی دور کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ دیکھو جی بندے بے عمل ہوتے ہیں، ہم بے عمل بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں ادھر. ہم لوگوں کو عمل کی بھی تلقین کرتے ہیں، مگر عمل تب قبول ہے جب سرکار ہے، اس پر کوئی دوسری بات نہیں. میں تو 1.5 پارہ پڑھتا ہوں، اگر میں سارا قرآن بھی پڑھوں اور مصطفیٰ کے بارے میں میرا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، بما تلاوت کے جہنم میں جاؤں گا، اور اگر حضور سے عشق ہے تو بما گناہوں کے جنت میں جاؤں گا. ہن منو پھر گل ساری.
آر دیے نہ پار دیے گل ساری. بس یہی میرا میسج ہے. اللہ ہمیں ماں باپ کا ادب سکھائے, اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کا احترام عطا فرمائے, اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے, کثرت سے قرآن پڑھنے والا بنائے, تلاوت کرنے والا. تلاوت بھی کریا کرو, بہت تلاوت کریا کرو, بہت زیادہ تلاوت کریا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تلاوت کرے گا, سرکار کا فرمان ہے, فرمایا جو قرآن پڑھے گا یاد کرے گا. اصلاحی بات کا ہو رہی ہے تو ہو جاسی نالے تسوں میں بیٹھ سن 10 منٹ تسوں لانے تو انہوں بھی لگنے چاہیے 10 منٹ. بیٹھے رہو, میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ سا جب تک کوئی آ رہے ہیں کوئی سنگی. اچھا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ حدیثیں دو سن لو. مولا علی مرتضیٰ راوی ہیں. کون جی؟ غریب نو. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنة فشفعه في عشرة من آل بیته كلهم وجبت له النار. مولا مرتضیٰ پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ قرآن شریف پڑھے گا, رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اس کی خاندان کے 10 جہنمی بندے آزاد کرنے کی اجازت عطا فرمایا, اور وہ بھی جنت میں جائے گا. تو 10 یعنی 11 بندے. آپ وعدہ کریں قرآن شریف پڑھیں گے, ہاتھ سے کھڑا کر دیو گے نا, ہاتھ کھڑا کرنے والے وچ تے نہ لکھیا جائے. وہ پڑھو گے یا اللہ ہونا کہ تیرے ہی کھاتے نے سارے. ہاتھ کھڑے کرنا میرا کام سی, اپنے حبیب دے صدقے دل سے دے فرما دے. وما توفیق بسم اللہ. جلدی کرنا پھر دوستو, تشریف رکھو. سائیاں دا حکم ہے کہ بہ جاؤ, تو میرا خیال ہے کہ ادب دے وچ ہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, حضور نے فرمایا کہ تشریف رکھو تو تاڑی مہربانی. بھائی جان تشریف رکھو دا مطلب سمجھ گئے نا کہ بہنا ہے. قاری شاہد صاحب بھی پہنچنے والے نے, پہنچ گئے نے, بلکہ کتنے نے تو بلاؤ نا. سارے دوستوں کی گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ تے. میں تو جناب اگے گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت دا حکم ہے کہ تشریف رکھو. 5 واشنگ مشینہ بھی نے جڑیاں محفل دے اختتام تے بدریہ قرآن دازی تانوں دیتیاں جان گے انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.